جب سور پھونکنے سے پوری دنیا فنا ہو جائے گی اور 40 برس اس ویرانی کی حالت میں گزر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوسری بار سور پھونکا جائے گا اور زمین آسمان پہلے کی طرح ہو جائیں گے اور مردے قبروں سے زندہ ہو کر نکل پڑیں گے اور قیامت کے میدان میں اکٹھے کر دیے جائیں گے اور سورج بہت نزدیک ہو جائے گا جس کی گرمی سے لوگوں کے دماغ پکنے لگیں گے اور جیسے جیسے لوگوں کے گناہوں کے اتنا گناہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ پسینہ نکلے گا اور لوگ اس میدان میں بھوکے پیاسے کھڑے کھڑے پریشان ہو جائیں گے۔ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے اس زمین کی مٹی میدے کی طرح بنا دی جائے گی، اس میں سے کھا کر بھوک کا علاج کریں گے اور پیاس بجھانے کے لیے حوض کوثر پر جائیں گے۔ پھر جب میدان حشر میں کھڑے کھڑے تنگ ہو جائیں گے، اس وقت سب مل کر پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، پھر دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس اس بات کی سفارش کرانے کے لیے جائیں گے کہ ہمارا حساب و کتاب اور فیصلہ جلدی ہو جائے۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کوئی نہ کوئی عذر کر دیں گے اور سفارش کا وعدہ نہیں کریں گے۔ آخر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وہی درخواست کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسے قبول فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے قبول فرما کر مقام محمود میں ایک مقام کا نام ہے تشریف لے جا کر شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ ہم نے سفارش قبول کی، اب ہم زمین پر اپنی تجلی فرما کر حساب کتاب کے دیتے ہیں۔ پہلے آسمان سے فرشتے بہت کثرت سے اترنا شروع ہوں گے اور تمام آدمیوں کو ہر طرف سے گھیر لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عرش اترے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوگی اور حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اعمال نامے اڑائے جائیں گے، ایمان والوں کے دائیں ہاتھ میں اور بے ایمان کے بائیں ہاتھ میں وہ خود بخود آ جائیں گے، اور اعمال تولنے کی ترازو کھڑی کی جائے گی جس سے سب کی نیکیاں اور برائیاں معلوم ہو جائے گی، اور پل صراط پر چلنے کا حکم ہوگا۔ جس کی نیکیاں تول میں زیادہ ہوں گی وہ پل سے پار ہو کر جنت میں جا پہنچے گا، اور جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اگر اللہ تعالیٰ نے معاف نہ کر دیے ہوں گے تو وہ دوزخ میں گر جائیں گے، اور جس کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے وہ اعراف میں رہ جائے گا، جو جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، علماء کرام، اولیاء کرام، شہداء، حفاظ قرآن اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے گناہ گاروں کو بخشوانے کے لیے شفاعت کریں گے۔ ان کی شفاعت قبول ہوگی۔ جس کے دل میں ذرہ بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح جو لوگ اعراف میں ہوں گے وہ بھی آخر میں جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور دوزخ میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جو بالکل کافر اور مشرک ہیں، اور ایسے لوگوں کو کبھی دوزخ سے نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ جب سب جنتی اور دوزخی اپنے اپنے ٹھکانوں میں جائیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ دوزخ اور جنت کے درمیان میں موت کو ایک دمبے کی صورت میں ظاہر کر کے سب جنتیوں اور دوزخیوں کو دکھا کر ذبح کرا دیں گے اور فرمائیں گے اب نہ جنتیوں کو موت آئے گی اور نہ دوزخیوں کو، سب کو اپنے اپنے ٹھکانے پر ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا۔ اس وقت نہ جنتیوں کی خوشی کی کوئی حد ہوگی اور نہ دوزخیوں کے صدمے اور رنج کی کوئی انتہا ہوگی۔ جنت کی نعمتوں کا ذکر۔ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے
دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی آدمی کے دل میں ان کا خیال آیا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی عمارت میں ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک اینٹ سونے کی، اور اینٹوں اینٹوں کے جوڑنے کا گارا خاص مشک کا ہے، اور جنت کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہے، اور وہاں کی مٹی زعفران ہے۔ جو شخص جنت میں چلا جائے گا چین و سکون سے رہے گا، رنج و غم نہیں دیکھے گا، ہمیشہ کے لیے اسی میں رہے گا، وہ کبھی نہیں مرے گا، نہ ان لوگوں کے کپڑے میلے ہوں گے نہ ان کی جوانی ختم ہوگی۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں دو باغ ایسے ہیں کہ وہاں کے برتن اور سارا سامان چاندی کا ہوگا، اور دو باغ ایسے ہیں کہ وہاں کے برتن اور سارا سامان سونے کا ہوگا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں اوپر تلے 100 درجے ہیں، اور ایک درجے سے دوسرے درجے تک اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان میں فاصلہ ہے، یعنی 500 برس کا۔ ان درجوں میں بڑا درجہ فردوس کا ہے، اور اسی سے جنت کی چاروں نہریں نکلتی ہیں، یعنی دودھ، شہد، شراب، طہور اور پانی کی نہریں، اور اس سے اوپر عرش ہے۔ تم جب اللہ سے مانگو تو فردوس مانگا کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ ان میں ایک ایک درجہ اتنا بڑا ہے کہ اگر تمام دنیا کے آدمی ایک میں بھر دیے جائیں تو اچھی طرح سما جائیں۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ساتھی پڑھ میں لو۔ میں پڑھ لوں حضرت؟ میں پڑھ لوں حضرت؟ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جتنے درخت ہیں سب کا تنا سونے کا ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کا چہرہ ایسا روشن ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند۔ پھر جو ان کے بعد جائیں گے ان کا چہرہ تیز روشنی والے ستارے کی طرح ہوگا، نہ وہاں پیشاب کی ضرورت ہوگی، نہ پاخانے کی، نہ تھوک کی، نہ رینٹ کی۔ کنگیاں سونے کی ہوں گی اور پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ پھر کھانا کہاں جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ڈکار آئے گی جس میں مشک کی خوشبو ہوگی۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت والوں میں جو سب سے ادنا درجے کا ہوگا اس سے اللہ جل شانہ پوچھیں گے کہ اگر تجھے دنیا کے کسی بادشاہ کے ملک کے برابر دے دیں تو راضی ہو جائے گا؟ وہ کہے گا، اے پروردگار میں راضی ہوں۔ ارشاد ہوگا، جا تجھ کو اس کے 5 گناہ کے برابر دیا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب میں راضی ہو گیا۔ پھر ارشاد ہوگا، جا تجھ کو اتنا دیا اور اس سے 10 گنا زیادہ دیا، اور اس کے علاوہ جس چیز کو تیرا جی چاہے گا اور جس سے تیری آنکھ کو لذت ہوگی وہ تجھ کو ملے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ دنیا اور اس سے 10 گنا زیادہ کے برابر اس کو ملے گا۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ جنت والوں سے پوچھیں گے، کیا تم خوش بھی ہو؟ ایک سیکنڈ بھائی استاد جی، یہ ذرا حدیث تھوڑی سی کر دیں گے، تھوڑی سی اس کی وضاحت دی، کیا لکھا ہے اس میں، جی کیا فرمائیں۔ کہا گیا ہے؟ یہ جو حدیث ہے ابھی بیان ہوئی ہے اس کے متعلق تھوڑی سی وضاحت سمجھ نہیں آئی کچھ، کہ کیا کہا جائے گا اور کیا۔ دوبارہ پڑھ لو بھائی۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت والوں میں جو سب سے ادنا درجے کا ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اگر تجھے دنیا کے کسی بادشاہ کی ملک کے برابر دے دیں تو راضی ہو جائے گا؟ وہ کہے گا، اے پروردگار میں راضی ہوں۔ ارشاد ہوگا، جا تجھ کو اس کے 5 گناہ کے برابر دیا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب میں راضی ہو گیا۔ پھر ارشاد ہوگا، جا تجھ کو اتنا دیا اور اس سے 10 گنا زیادہ دیا، اور اس کے علاوہ جس چیز کو تیرا جی چاہے گا اور جس سے تیری آنکھ کو لذت ہوگی وہ تجھ کو ملے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ دنیا اور اس سے 10 گنا زیادہ کے برابر اس کو ملے گا۔
یعنی کہ جو دنیا ہے نا، دنیا اس سے جی 10 گنا بڑی جنت ایک آدمی کو نہیں ملے گی جو اس کا سب سے کم درجے کا ایمان ہوگا۔ استاد جی یعنی 50 ملکوں سے زیادہ اوپر حدیث کے مطابق کہ اگر تجھ کو 5 اگر ایک ملک دے دیا جائے تو راضی ہوگا؟ تو اس نے کہا ہاں کہ راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 5 گنا اس نے دے دیا، تو بندے نے کہا کہ راضی ہو گیا۔ جو پھر اللہ تعالیٰ نے آدمی ارشاد فرمایا کہ 5 گنا ہو گیا نا، اب اس کو 10 گنا کر دو، 50 گنا یعنی۔ جو روایت میں آتا ہے کہ نا، مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کہ ادنا جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی۔ سمجھ گئے؟ حدیث پاک ہے رسول اللہ، جی حضرت، جی حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت والوں سے پوچھیں گے کیا تم خوش بھی ہو؟ وہ عرض کریں گے کہ بھلا خوش کیوں نہ ہوتے، آپ نے تو ہمیں وہ چیزیں دی ہیں جو آج تک کسی مخلوق کو نہیں دی۔ ارشاد ہوگا میں تمہیں ایسی چیز دوں جو ان سب سے بڑھ کر ہو۔ وہ عرض کریں گے کہ ان سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی؟ ارشاد ہوگا کہ وہ چیز یہ ہے کہ میں تم سے ہمیشہ خوش رہوں گا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت والے جنت میں جا چکیں گے، اللہ جل شانہ ان سے فرمائے گا کہ تم اگر اور کچھ چاہتے ہو تو میں تمہیں عطا کروں۔ وہ عرض کریں گے کہ ہمارے چہرے آپ نے روشن کر دیے، ہمیں جنت میں داخل کر دیا، ہمیں دوزخ سے نجات دے دی، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اس وقت اللہ جل شانہ پردہ اٹھائیں گے اور اپنے بندوں کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار میں جو لذت ہوگی، ایسی لذت اور نعمت کہیں نہیں ہوگی۔ جہنم کے حالات، حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کو 1000 برس تک دھونکا گیا یہاں تک کہ اس کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر 1000 برس تک دھونکا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس اور دھونکا گیا یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی، اور وہ بالکل سیاہ تاریک ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری آگ جس کو جلاتے ہو دوزخ کی آگ سے تیزی میں 70 حصے کم ہے، اور وہ 70 حصے اس سے زیادہ تیز ہے۔ حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک بڑا بھاری پتھر دوزخ کے کنارے سے چھوڑا جائے اور وہ 70 برس تک مسلسل گرتا رہے، تب جا کر اس کی تہ تک پہنچے گا۔ حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے جس سے اس کو قابو کیے ہوں گے۔ حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جس کے پاؤں میں صرف آگ کی 2 جوتیاں ہوں گی، مگر اس سے بھی اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابلتا رہے گا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ اس سے بڑھ کر کسی کو عذاب نہیں ہو رہا۔ حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں اونٹ کے برابر بڑے سانپ ہیں، اگر ایک دفعہ کاٹ لیں تو 40 سال تک زہر چڑھا رہے، اور ایسے بڑے بچھو ہیں جیسے پالان کسا ہوا خچر، وہ اگر کاٹ لیں تو 40 سال تک ان کے زہر کی لہر اٹھتی رہے گی۔ حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا، میں نے آج نماز میں جنت اور دوزخ کا ہو بہو نقشہ دیکھا، آج تک میں نے جنت سے زیادہ کوئی اچھی چیز اور دوزخ سے زیادہ کوئی تکلیف دہ چیز نہیں دیکھی۔ استاد محترم، ایمان کے شعبے، استاد جی، محترم یہ جو پالان کسا ہوا خچر یہ کیا ہے استاد جی، کیا مطلب ہے؟ تو لاتے نہیں جو کجاوا سا ہوتا ہے، چار وہ جی جی، اونٹ اونٹ پہ یہ سامان گدھے کی طرح رکھنے ہوتا ہے؟ والا ہوتا جی ہے، جی، اس پہ لکڑی کا ہوتا ہے خچر جس پہ ہوتا ہے سامان رکھتے ہیں۔ جی، اونٹ کے پیچھے باندھتے ہیں۔ تو اس سے وہ ہو جاتا ہے نا، موٹا ہو جاتا ہے، یعنی جو اس پہ کمر پہ رکھتے ہیں تو وہ سامان تو اور موٹا معلوم ہوتا ہے۔ استاد جی، ایمان کے شعبے، استاد جی یہ جو آیات ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ،
इन جی अल्लाह यगफिरु ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, ये सब इसका इस्तेमाल होगा। یہ ہر وقت ہی ہے اللہ کی رحمت. یہ جہنم تو بہت خوفناک چیز ہے، اس سے پہلے معافی نہیں ہو سکتی؟ ہے نا، معافی کیوں نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ وہ مہربان جہنم میں ہے. جا چلے گئے تو مارے گئے، پھر تو وہ جوتے ان کے پہن لیے لیے ہے نا تو دماغ وہ یہ ہے جنہوں نے توبہ نہیں کی ہوں، اور معاف نہیں کرا سکے، معافی نہیں مانگی. بس میرے جی 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 لوگ ہے نا کہ جو یعنی کہ اچانک موت آ گئی اور معافی نہ مانگ سکے، جی۔ تو بظاہر ان کے لیے ہے. جن لوگوں نے دنیا کے اندر ہی معافی اللہ سے مانگ لی اور توبہ کر لی تو ان کے لیے تو اللہ پاک تو پھر ان کو عذاب نہیں دیں گے. غفور ویسے غفور بعض رحیم۔ یوں بھی سنا بڑوں سے کہ جو آدمی یعنی کہ دنیا کے اندر معافی نہیں کرا سکا، اب اس کو یعنی کہ اس کے گناہوں کو اس کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا. اس کو گناہوں استاد سے جی، اور پاک اگر اللہ تعالیٰ جی استاد جی، اللہ اس پہ قادر ہے، اللہ چیز پہ قادر ہے. یعنی سر یہ نہیں کہ یہ جس نے جو گناہ کر لیا اس کی معافی ہوگی نہیں، یہ نہیں ہے. اب آدمی زندگی میں شرک کرتا ہے ساری زندگی، لیکن اس نے توبہ کر لی، مرنے سے پہلے مسلمان ہو گیا تو اس کے کوئی گناہ اس کے ذمہ نہیں ہے. یعنی کہ مرنے سر سے جی پہلے کر لے. یہ جو ہم مسلمان ہیں، ہم یہ جو جی شرک کرتے ہیں، یہ ہم جان بوجھ کے نہیں کرتے، یہ شاید ہم سے ہو جاتا ہے، تو اس اسی کی لیے امید ہے کہ ہاں اسی لیے ایسی دعائیں آتی ہیں کہ یا اللہ میں شرک اس کو میں جانتا نہیں ہوں، اس کو بھی معاف کر دیں، جو جانتا ہوں اس کو بھی معاف کر دیں. جی جی یعنی کہ وہ شرک جو آمین۔ جانتا ہوں، وہ شرک جو جانتا ہوں وہ جو نہیں جانتا، دونوں کو معاف کر دیں. جزاک اللہ۔ ایمان کے شعبے. حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے کچھ زائد شعبے ہیں. ان میں سے سب سے بڑا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سب سے چھوٹی بات یہ ہے کہ راستے میں کوئی کانٹا، لکڑی، پتھر پڑا ہو جس سے چلنے والوں کو تکلیف ہو، اس کو ہٹا دے. وہ شرم و حیا بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. اس محترم ارشاد سے معلوم ہوا کہ جب اتنی باتیں ایمان سے تعلق رکھتی ہیں تو پورا مسلمان وہی ہوگا جس میں سب باتیں ہوں گی، اور جس میں کوئی ایک بات ہو دوسری نہ ہو وہ ادھورا مسلمان ہے. یہ تو معلوم ہے کہ مسلمان پورا ہی ہونا ضروری ہے، اس لیے ہر ایک مسلمان پر لازم ہے کہ ان سب باتوں کو اپنے اندر پیدا کرے اور کوشش کرے کسی بات کی کسر نہ رہ جائے. ذیل میں استاد ایمان محترم کے بھائی، ساتھی شعبوں کی دونوں ایک تفصیل منٹ، لکھی جاتی ہے. استاد محترم جی یہ کیا فرما رہے ہیں؟ شعبوں سے کیا مراد ہے استاد جی؟ حصے یعنی کیا ایمان ایمان کے کے حصے، حصے کیا مطلب ہے استاد؟ کیا تھوڑا مطلب؟ سا وضاحت فرما دیں. بڑا کلمہ طیبہ اور چھوٹے سے چھوٹا راستہ میں کانٹا ہے، تھوڑا سا وضاحت فرما دیں. ہاں دیکھیں نا، جیسے ایک 100 ہیں، 100 کے کتنے حصے بنیں گے؟ ایک چیز ہے اس میں 10 چیزیں ہیں، 10 حصے بنیں گے. اس کے تقسیم کر دیا آپ نے اس کو، کسی بھی چیز کو 10 سے بن گئے، 5 بن گئے، 8 بن گئے، 100 بن گئے، 50 بن گئے. حصے ہوتے ہیں نا ایک چیز کے، اس کا تقسیم کرتے ہیں. جی استاد جی. تو سب سے بڑا درجہ، بڑا حصہ ایمان لانا، اور جو سب سے کم درجہ ہے وہ یعنی کہ تقلید چیز کو ہٹانا ہے راستے سے. اچھا اس میں یہ بھی ہو یعنی سکتا ہے کہ کہ جیسے ذکر ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، تقویٰ ہے، باقی اللہ کا خوف ہے، رعایا کے جو جتنی انسانیت ہے اس کے اوپر رحم کھانا، یہ سارے شعبے اس حساب سے ہیں. اور آخر میں اور کچھ نہ صحیح تو کم از کم راستے میں سے کسی کے لیے اگر تکلیف ہٹا دیتا ہے تو کم سے کم ایمان کا جذبہ وہ بنے گا. یہ بھی یعنی اس کو یہ اس بھی طرح بھی ایمان، کہا جا سکتا ہاں یہ بھی ایمان والا ہے. یعنی کہ یہ بھی کیا ہے؟ ایمان کا ہی حصہ ہے. یعنی کہ اس کے اندر بھی ایمان ہے کم سے کم درجے کا، کیوں کہہ لیں. یہ تفصیل جیسے لکھی استاد ہوئی جی نا قرآن اصل ہے. میں، مجید میں ہے نا کہ آگے تفصیل آ رہی ہے. سارے اس میں آئیں گے اس کے اندر اس سے. جی ذیل میں ایمان کے شعبوں کی تفصیل